السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. اس سے پہلے ہم میرا آئی تھنک 3 سے 4 سیشن کر چکے ہیں بچوں کی تربیت کے اوپر. یہ بھی اسی کنٹینیوٹی میں ایک اور سیشن ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہی بچے ہیں، کیونکہ وہی ہم بوڑھوں نے تو جو کیا سو کیا ہے اس ملک کے ساتھ. امید تو ان بچوں کے ساتھ ہے جو آج بچے ہیں اور کل کو جوان ہوں گے اور شاید ہم سے بہتر ہوں گے. تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ان کی تربیت کا کوئی صحیح بندوبست ہو سکے اور وہ ہم سے بہتر انسان بنے اور بہتر پاکستانی بنے اور بہتر مسلمان بنے. یہ اسی سلسلے کی ایک سیشن ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں بچوں کے اندر اچھے مینرز ڈیولپ کرنے کے لیے. یعنی ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کیا مینرز ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا ہے، یعنی ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ ہم بچوں میں اچھے مینرز ڈیولپ کر سکیں. آپ اس ویلاگ میں شاید تھوڑی سی ایک ہیمر کی آواز، آپ کو ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دے گی. انفارچونیٹلی ہمارے پڑوس میں ایک بڑی ہیوی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. نو ڈاؤٹ یہ اسٹوڈیو سارا ہم نے ساؤنڈ پروف کیا ہوا ہے، بٹ وہ اتنی ہیوی کام ہو رہا ہے کہ اس کی پھر بھی اس میں آواز آپ کو شاید تھوڑی بہت سنائی دے، جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. آئیے سب سے پہلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. جب بھی آپ اپنے گھر میں انٹر ہوں، باہر سے کبھی آپ آئیں، تو آپ کے بچے جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو کوشش کریں ان کو حق کریں. اب یہ ہے تو بڑی چھوٹی سی بات، یہ ساری بڑی چھوٹی ہیں جو آپ آگے بیان کروں گا، لیکن ان کا اثر بہت دیر پا ہے اور بڑا پازیٹیو ہے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے بچوں میں ایک سینس آف لو پیدا ہوگی. وہ ان کو محسوس ہوگا کہ آپ ان کو واقعی پیار کرتے ہیں اور ان کو اپنی ورتھ کا احساس ہوگا. یہ جو 2 چیزیں ہیں، سینس آف لو اور سیلف ورتھ، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو ان بچوں میں پیدا ہوگی جب بھی آپ ان کو حق کرتے ہیں. ایک اور پہلو کہ جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں، تو کبھی بھی آپ اپنے ہمسائے جو ہیں آپ کے، ان کے خلاف کو برے الفاظ نہ ادا کریں. یعنی ٹھیک ہے، کبھی کوئی ہمسایہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کی آپ کے ساتھ نہیں بھی بنتی، تو کوشش کریں بچوں کے سامنے اس چیز کو اوائڈ کریں کہ آپ ان کو برا کہیں یا آپ ان کے خلاف کوئی ایسے برے الفاظ کہیں یا کوئی بیک بائٹ کریں. اس سے بچوں پہ ایک تو نیگیٹو اثر پڑے گا، اور پھر وہی عادت بیک بائٹنگ کی جس کو قرآن میں بھی چغلی کہا گیا، اور وہ اس کا آپ کو پتہ ہی ہے سب کو کہ اس کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ کتنی بری چیز ہے. تو کوشش کریں کہ اس طرح کی بات آپ اپنے ہمسائے یا کسی اور شخص کے لیے اپنے بچوں کے سامنے نہ کہیں. ایک اور چھوٹی سی بات جو اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ خاص طور میں ہمارے یہاں تو یہ بڑی ہی کامن چیز ہے کہ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، فیملی بیٹھی ہوئی ہے، اور روڈ پہ چونکہ ظاہر ہے ہمارے یہاں کوئی روڈ سینس لوگوں میں ہے نہیں. چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کوئی لین کا ڈسپلن نہیں ہے، کوئی سگنل کی بہت کم فالوئنگ ہے. موٹر سائیکل والے اور باقی لوگ اور ایون گاڑیوں والے بھی بس جیسے آپ کو پتہ ہی چلاتے ہیں. تو کوشش کریں، اوائڈ کریں کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے غصہ کریں اور جو دوسرے ڈرائیور ہیں ان کو برا بلا کہیں. کیونکہ ہوتا ہے سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ غصے میں گالی والی بھی دے دیتے ہیں یا کوئی سخت الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں. بچے جب یہ سب سنتے ہیں، جب آپ اس طرح کی دوسرے ڈرائیورز کے بارے میں یا دوسرے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں گے، تو بچے یہ سب سنیں گے، ایبزارب کریں گے، اور پھر جب ان کا وقت آئے گا تو وہ ہو سکتا ہے ویسا ہی بیہیو کریں جیسا آپ کر رہے تھے، جو کہ ایک ظاہر ہے ایک اچھی بات نہیں ہے. ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، کہ جب آپ کے پیرنٹس بوڑھے ہو جائیں، یعنی اس ایج میں ہیں کہ وہ بڑھاپے کی ایج میں ہیں، اور آپ ان کے ساتھ نہیں رہ رہے، فرض کریں آپ کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں یا دوسرے گھر میں رہ رہے ہیں، جب آپ ان کو کال کریں، فون کریں، تو کوشش کریں کہ آپ کے بچے بھی آپ کے والدین سے بات کریں، ان سے ان کی بات ضرور کروائیں.
اس سے ایک بڑا ہی پازیٹیو امیج جائے گا بچوں کے اوپر. ان کو احساس ہوگا کہ آپ اپنے پیرنٹس کی کس طرح رسپیکٹ کرتے ہیں, کس طرح ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اپنے دادا کی, دادی کی, نانا کی, نانی کی اسی طرح رسپیکٹ کریں جس طرح آپ ان کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں. تو کوشش کریں ان کی بھی ان سے بات کروائیں, ایک اچھا احساس پیدا ہوگا. اسی طرح اسی بات کو اگر کنٹینیو کیا جائے تو جب کبھی آپ اپنے پیرنٹس کو ملنے جائیں, آپ باہر سے آئیں یا اسی شہر میں رہتے ہیں تو پھر ان کو اکثر ملنے جائیں, تو کوشش کریں ہمیشہ کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, کیونکہ جب وہ اپنے دادا دادی کو ملیں گے یا نانا نانی کو ملیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ اپنے پیرنٹس کا کس طرح خیال کر رہے ہیں. جب میں نے آپ سے پہلے بھی یہی بات کہی ہے, آپ ان کے ساتھ کیسے بات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہے ہیں, ان کو کیسے ٹیک کیئر کر رہے ہیں, ان کی تکلیفوں کا یا ان کی ضروریات کا کیسے خیال رکھ رہے ہیں. تو وہ سب یہ کرتا ہوا دیکھیں گے آپ کو. جب آپ کو یہ سب کرتا ہوا دیکھیں گے تو کل کو وہ بھی وہی کریں گے جو آج وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھیں گے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جب آپ جائیں بچوں کو پیرنٹس کے پاس تو بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. اسی طرح جب کبھی آپ بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہوں گاڑی میں, اگر آپ خود چھوڑنے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی گاڑی میں گانے اور اس طرح کے میوزک اور وہ نہ چلائیں تو بہتر ہے. بلکہ اس کے برعکس اگر آپ ان کو راستے میں کوئی موٹیویشنل سٹوری سنائیں یا کوئی ان کو اس طرح کا کوئی اپنے کسی بڑے آدمی کی کوئی سٹوری سنا دیں یا اپنے پیرنٹس کی کوئی اچھی بات بتائیں یا کوئی ان کو اچھی اور کس طرح کی کوئی سٹوری سنا دیں یا اپنے کسی لیڈر کی, اچھے لیڈر کی کوئی سٹوری سنائیں یا اپنے کسی اچھے سائنسدان کی اس کو کوئی اچھی بات بتائیں, تو وہ چیزیں آپ اگر ان کو ریگولر چھوٹی چھوٹی سٹوری 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 منٹ کی اگر آپ سنائیں گے تو وہ بہتر امپیکٹ ہوگا. چیز آئے کہ آپ ان کو چھوڑنے جائیں اور اس میں انڈین میوزک لگاؤ یا گانے لگے ہوں, پاکستانی لگے ہوں, یا اس طرح کی چیزیں لگی ہوں. یہ ایک بڑا ہی پازیٹیو امپیکٹ ہوگا بچوں کے اوپر. اسی طرح ایک آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے زمانے میں ہم کہا کرتے کہ دادیاں یا نانیاں وہ بچوں کو سٹوریاں سنائی کرتی تھیں. آج وقت کے ساتھ ساتھ شاید وہ چیزیں ختم ہو گئیں, تو ماں باپ نے بھی سمجھا کہ بڑا آسان کام ہو گیا کہ بچوں کے ہاتھ میں فون دو اور وہ خود ہی ڈھونڈتا رہے, نیٹ کے اوپر سرفنگ کرتا رہے کہ وہ کیا اس کو دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا. اور اس سے ہو کیا رہا ہے کہ بچوں کا اسکرین ٹائم تو بہت زیادہ ہو گیا, لیکن اس کے ساتھ وہ اچھی چیزیں شاید کم ہی دیکھتے ہوں کہ بری چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں. اس لیے جو بہت کیئرنگ پیرنٹس ہیں وہ تو نارملی کوشش کرتے ہیں کہ بچے فون یوز ہی نہ کریں جب تک وہ اس عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے جب ان کو اچھی اور بری چیز کی تمیز ہو اور وہ اس کو سمجھ سکیں کہ بری چیز کیا اور اچھی چیز کیا ہے. اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک اچھا سلسلہ تھا اور آپ بھی اس سلسلے کو کنٹینیو کر سکتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو کوئی جیسے ایک اچھی سٹوری سنا دیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہمارے جو آبا تھے, ہمارے جو انسیسٹرز تھے, ان کی بڑی بڑی اچھی سٹوریاں ہیں. ہمارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہمارے صحابہ, ہمارے لیڈرز, ہمارے مسلم واریئرز, وہ سب کی بہت اچھی سٹوریاں بھی ہیں. ان کو ہمارے جو پرانے سائنسدان تھے انہوں نے کیا کیا کام کیے, یعنی اتنی چیزیں ہیں بتانے کے لیے بچوں کو جو شاید بچے بھولتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ ایک سٹوری, وہ شارٹ سٹوری کی شکل میں وہ آپ ان کو بیان کر سکتے ہیں, ان کو سنا سکتے ہیں. یہ بڑی ونڈرفل میموریز ہوں گی بچوں کے لیے. اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو وہ اپنی تہذیب سے واقف ہوں گے, ان کے اپنے لیڈرز کو, اپنے سائنسدانوں کے بارے میں ان کو پتہ چلے گا. اور دوسرا چونکہ وہ شارٹ سٹوری ہوں گی آپ ان کو سنائیں گے تو وہ ان کو یاد رہ جاتی ہیں. یہ ایک اچھا بڑا آسان طریقہ ہے نالج امپارٹ کرنے کا بچوں میں. اگر وہ سلسلے کو آپ دوبارہ کنٹینیو کرنا چاہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے. ایک اور آج کل ایک بڑی عجیب چیز ڈیولپ ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں, پتہ نہیں یہ کہاں سے شروع ہوئی, کہاں آئی, کہ اگر آپ کو کہیں جانا نہیں ہے اور آپ نے سارا دن اپنے گھر میں گزارنا ہے تو وہ ہم یہ دیکھا ہے کہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ اکثر لوگ گھر میں وہ ایک عجیب سے کپڑے پہن کے پھرتے رہتے ہیں, انٹائیڈی ہو کے,
جیسے ابھی سوئے اٹھے ہیں اور عجیب سے یعنی ڈریس، میں اس کو کیا ایکسپلین کروں، نکروں وکروں میں اور پتہ نہیں کیا کس حلیے میں، کہ یعنی حلیہ ایسا کہ اگر کوئی باہر سے آئے تو آپ اسے مل نہیں سکتے کسی بھی شکل میں. تو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جب بھی صبح اٹھیں بچوں کے سامنے، تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ ہمارے والد یا والدہ کس طرح ان کی صبح کیسی ہوتی ہے. یعنی آپ اٹھیں، جب آپ شاور لیں گے، شیو کریں گے، تیار ہوں گے، بالوں میں کنگھی کریں گے، ٹوتھ برش کریں گے، ایک اچھے پریزنٹیبل کپڑے پہنیں گے، صاف کپڑے. یہ نہیں کہ آپ نے کوئی ٹائی شیل لگا کے تیار ہو کے صبح بیٹھ جانا، یہ نہیں، ایک ڈیسنٹ کپڑے پہنیں اور پھر آپ اپنے گھر میں لیں، اپنے ضروری کام کریں جو آپ نے کرنا ہے. تو اس سے ہوگا یہ کہ بچے بھی یہ سب چیزیں پھر لرن کرتے ہیں، ان کو یہ احساس ہوگا کہ گھر میں بھی کیسے کلین اور ٹائڈی رہا جا سکتا ہے. کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تیار ہوتے ہیں یا آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں صرف اس صورت میں کہ آپ نے باہر جانا ہے یا آفس جانا ہے. چاہیے کہ آپ نے گھر پہ بھی رہنا ہے تو آپ نے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے تیار ہو کے ویل ڈریس ہو کے آپ نے گھر پہ رہنا ہے، نہ کہ آپ ایک گندے سے کپڑے پہن کے ایک ایسے ہی پھولیا سا بنا کے آپ عجیب سا آپ گھر پہ بیٹھ جائیں. تو جو بچے آپ کو کرتا ہوا دیکھیں گے وہی بچے کل پھر وہ کریں گے. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے جو آج کل یہ بھی بڑی کامن ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری ہیبٹ ہی ڈیولپ ہوگی شاید، ہماری بھی کوئی پتہ سوچ میں کیوں یہ چیز کیسے آئی، کیسے ڈیولپ ہوئی. جب بھی آپ بچہ کو بات کرتا ہے، کوئی بھی وہ اپنی کسی بات کو بیان کرتا ہے، تو آپ فرض کیجئے کہ وہ بات غلط ہے نا، تو آپ اس کو بلیم کرنے کی کوشش نہ کریں، یا اس پہ یا اس کی ہر کہی ہوئی بات کے اوپر اپنے کمنٹس دینے کی کوشش نہ کریں. ہر وہ بات جو کرے اس کے اوپر آپ اپنا نیگیٹو کمنٹ دیں اور اس کو ٹوکنے کی کوشش کریں. جو کام بھی وہ کرے اس میں آپ نقص نکالنے کی کوشش کریں. تو جب کبھی وہ بچہ آپ کا تھوڑا بہت کوئی غلط کام بھی کر رہا ہے جس کو آپ اوور لک کر سکتے ہیں تو اوور لک کرنا چاہیے. اس سے کیونکہ اگر وہ خود تھوڑا بہت غلط کام کرے گا بھی تو اس کو سمجھ آئے گی، وہ اس کو سیکھے گا، اس کا سیلف کانفیڈنس بڑھے گا، بجائے اس کے کہ آپ اسے ہر چیز پہ بیکاز آپ ٹوکتے رہیں گے تو وہ کبھی کوئی چیز نہیں سیکھ سکے گا. وہ ہمیشہ انڈر کانفیڈنٹ رہے گا کہ پتہ نہیں میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ کروں گا تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. تو وہ ڈرتا رہے گا، اس میں وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوگی کہ وہ کام کر سکے اپنے کانفیڈنس کے ساتھ. ایک بڑی امپورٹنٹ بات، وہ جیسے ایک حدیث بھی ہے، آپ نے کہا کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو ناک کریں، نہ آئے تو پھر دوبارہ ناک کریں، اور پھر بھی نہ آئے تو آپ واپس چلے جائیں، یہ نہیں دوار پھلان کے اندر چلے جائیں. تو وہ آج کل تو ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جب آپ اپنے بچوں کے کمرے میں جائیں تو ہمیشہ ناک کریں اور پرمیشن لیں اندر جانے کے لیے. اور صرف ناک کر کے اندر جانا اور یہ سمجھ لینا کہ پرمیشن ہو گئی یا آپ نے ناک کر دیا، یہ انف نہیں ہے. بچوں جب آپ ناک کریں تو وربل پرمیشن آنی چاہیے، تب آپ اندر جائیں. اس سے کیا ہوگا، یہ ایک ایسا ایٹیکیٹ ہے جو بچوں آپ کو دیکھ کے بچوں کے اندر پیدا ہوگا. بیکاز بچے بھی پھر وہی کریں گے کہ وہ بھی جب آپ کے کمرے میں آئیں گے تو وہ بھی ہمیشہ ناک کریں گے. اور ان کو یہ پتہ ہوگا کہ جب بھی کسی کے گھر جانا ہے یا کسی کے کمرے میں جانا ہے یا کسی کی پرائیویسی میں جانا ہے تو اس کو ناک کرنا ہے اور اس کی پرمیشن لینی ہے، اور اگر پرمیشن نہیں ملتی تو واپس چلے جانا ہے، جیسے میں نے آپ کو حدیث بیان کی. تو ہمارے یہاں اب ایسا سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں اور ہم نے یہ ٹیک فار گرانٹیڈ لے لیا، بچوں کے کمرے میں جانے کے لیے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بچہ اگر ٹوٹاں کرے، خود ادھر ادھر کرے تو اس کو 2 تھپڑ مارو کہ بھائی باپ ہوں جب مرضی آ سکتا ہوں یا ماں ہوں جب مرضی آ سکتا ہوں. تو یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. آپ یہ کریں گے تو بچہ بھی کل یہی کرے گا کہ وہ بھی پھر لوگوں کی پرائیویسی میں ایسی دخل دے گا اور ایسی دواریں پھلانگے گا. تو کوشش کریں کہ ان کو یہ چیز سکھائیں کہ آپ جب اس کے کمرے میں جاتے ہیں تو آپ ان سے پرمیشن لیتے ہیں، تو کل وہ بھی وہی کام کریں گے آپ کو دیکھ کے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جس کو ہم شاید
سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کرنی چاہیے اور اس سے والدین کی عزت کم ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. وہ چیز یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کوئی ایسا آپ سے انسان ہے نا, ہر آدمی کوئی نہ کوئی غلط کام کر سکتا ہے, اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. کبھی ایسا ہو کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے, کوئی ایسا کام آپ سے بھی غلط ہو جائے, یا کوئی ایسی چیز جو فرض کریں بچے نے آپ کو یہ کہا کہ یہ کر دو, آپ نے کہا ایسا ایسا ہے, تو فرض کریں بچہ صحیح کہہ رہا تھا اور آپ غلط تھے, تو کبھی ایسی چیز ہو تو اس پہ اپولوجائز کریں تاکہ بچوں کو احساس ہو. یہ آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ ہمبلنس سکھا رہے ہیں, آپ بچوں کو پولائٹ ہونا سکھا رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز غلط کہی تو آپ نے اپولوجائز کر لیا, تو کیا ہوگا کل وہی بچہ کل جب وہ بڑا ہوگا تو وہ بھی جب کوئی چیز غلط کرے گا تو وہ فوراً اپولوجائز کرے گا. یہ ایک ایسی عادت آپ اس میں کریٹ کر رہے ہیں جو کہ بڑی مہذب قوموں میں عام طور پہ آپ کو دیکھنے میں ملے گی. ہمارے یہاں کم ہے, بہت ہی کم ہے. ہم تو جیسے آج ہی صبح میں ایک شخص سے ملا وی لاگ کرنے سے پہلے, تو مجھے اس نے ایک عجیب کیا, یہ تو کئی لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے, اکثر آپ نے ڈسکس کیا ہوگا کہ وہ میڈیکل اسٹور میں گیا تھا, پرسوں کی بات کہتا میں گیا, میں سوری میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے, تو وہ میڈیسن لے کے باہر نکلا تو دیکھا پیچھے کوئی گاڑی کھڑی ہوئی تھی. تو کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ کوئی بندہ جلدی میں گاڑی کھڑی کر گیا اور میڈیکل اسٹور ہی گیا ہوگا. تو کہتا ہے میں واپس اندر گیا تو میں نے پوچھا, 2-3 لوگ کھڑے تھے, تو کہہ رہے میں نے اس سے پوچھا تینوں میں سے تینوں کو کہ آپ میں سے کسی کی گاڑی ہے جو پیچھے کھڑی ہوئی میری گاڑی کے؟ تو سب نے کہا نہیں ہماری تو نہیں ہے. کہتا ہے میں واپس آ گیا گاڑی میں نے ہارن دیا 2-3, چلو کوئی بندہ آ جائے گا. کہتا تھوڑی دیر میں انہی میں سے ایک شخص جس کو میں نے پوچھا تھا میڈیکل اسٹور کے اندر, وہ آیا اور آ کے کہنے لگا جی آپ کو کیا بہت جلدی ہے, کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اب بار بار کہہ رہے تھے کہ کس کی گاڑی ہے, کھڑی ہے تو کیا ہو گیا؟ اب یہ جو چیز ہے نا, یہ جو شخص آج یہ بات کر رہا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کا قصور ہے. میرا خیال ہے یہ اس کا قصور نہیں ہے, یہ ان پیرنٹس کا قصور ہے جنہوں نے اس کو یہ بات سمجھائی نہیں ہے کہ جب غلط کام کیا جائے تو اس کو اپولوجائز کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو یہ ایٹیکیٹس ہونی چاہیے کہ کسی کی گاڑی کے پیچھے گاڑی نہیں لگائی جاتی, پہلی بات. اچھا چلو غلطی ہو گئی تو پھر اس کو یہ بات سکھائی ہی نہیں گئی بچپن میں کہ اگر آپ کو غلط کام کریں تو اپولوجائز کرنا چاہیے. تو یہی چیز میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر وہ پیرنٹس اپولوجائز کریں اپنے بچے سے اور اس کو یہ عادت اس میں ڈالیں تو جب وہ بڑا ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی اپولوجائز کرے گا. تو یہ ایک ایسی عادت ہے جو بچوں میں ڈیولپ کریں پلیز. اچھا, یہ بچوں کی تربیت کا جو آداب کی ہم بات کر رہے تھے کہ آداب ہم کون کون سے بچوں میں اچھے کوشش کر سکتے ہیں کہ ڈیولپ کریں, یہ تھوڑا سا لمبا ہے وی لاگ ہے, تو میں اس کو پارٹ 1 کو یہاں ختم کرتا ہوں اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے پارٹ 2 کے اندر انشاءاللہ. تو جو کے لیے شکریہ, اللہ حافظ.